چلا جائے. تو یہ ملک جو ہے وہ ملک کے مفاد کے لیے کام کیے جا رہے تھے کہ آپ جانتے بوجھتے سمجھتے, آپ کو اس سب چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے, لیکن آپ آئی ایم ایف کا معاہدہ پھاڑ کے چلے گئے اور پھر اور ڈیویلیویشن ہوئی اور مہنگائی ہوئی. تو یہ تو نپی تلی چالیں ہیں جس نے ملک کو نقصان پہنچایا. سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے, اس جماعت پر پابندی کی بات ہوئی, وہ معاملہ کہاں تک پہنچے گی؟ اور سیکنڈ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم استعمال کر مارچ کریں گے. خلم صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پابندی کی بات ہے وہ اوبیسلی انڈر کنسیڈریشن ہے, اور تمام تر اتحادیوں سے ان کو بات چیت ہوگی ان سے, اور جو شواہد ہیں, جو میٹیریل ہمارے پاس موجود ہے جو کہ وافر مقدار میں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑا کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے جس کی وجہ سے اس جماعت پہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی میدان میں, اور جس طرح ران صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتے ہیں, پر کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے جس کا کوئی پاکستان کی سیاست میں صرف اور صرف منفی رول ہے, اور اس نیگیٹو رول کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. آپ اکانومی کے حوالے سے بات کریں, آپ ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں, آپ اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کریں, آپ ریفارمز کے حوالے سے بات کریں, آپ رول آف لا کی بات کریں, جہاں پہ دیکھیں گے ان کا صرف اور صرف آپ کو منفی رول اور منفی کردار نظر آئے گا. کوئی پازیٹیو ان کا رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ بتائیے کہ آپ نے فچ کی رپورٹ کو کوٹ کیا کہ اس کے انڈیکیٹرز جو انہوں نے بتائے کہ وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. کیا آپ فچ کی رپورٹ جو اس میں ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ 18 مہینے یہ گورنمنٹ چلے گی, تو ایک تو یہ بتا دیجیے کہ کیا اس رپورٹ کو آپ درست مانتے ہیں, اور دوسرا آپ انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہیں لیکن جو غربت ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ بجلی کے بل دے گا, کرایہ دے گا, کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشخبری سنا دیں, کب تک وہ یہ کرتا رہے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ فچ کی رپورٹ نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ 18 ماہ میں جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی. وہ فچ کی کوئی سبسڈری ہے اور اس کا کوئی اتنا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ وزن نہیں ہے جس کو فچ کی رپورٹ بنا کے کوٹ کیا گیا. فچ کی رپورٹ جو ہے, جو جینون رپورٹ ہے, وہ تو اب آئی ہے, اور وہ پاکستان کو جو ہے اس کی جو کریڈٹ کی کہہ لیں جو ریٹنگ ہے اس کو بہتر کری ہے کہ وہ اپنی لائبلٹیز کو بخوبی سر انجام بہتر طریقے سے دے سکتا ہے. جو بات آپ نے کی, اس چیز کا ادراک ہمیں ہے کہ ملک کے اندر, میں نے یہ نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, بہت سارا کام باقی ہے. بجلی کے اوپر بالکل یہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ جس طریقے سے مہنگائی پچھلے 3-4 سال میں بڑھی ہے اس طریقے سے آمدن لوگوں کی نہیں بڑھی, اور انہی ایک ہمارا جو اقدام ہے اسی چیز کو کیٹر کر رہا ہے. لیکن ہم حقائق میں رہ کے دیکھیں, یہ ملک ہمارا سانجا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بڑی اچھی کوئی پروپوزل ہے تو ہم اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم ابھی یہ بنی ہے ورکنگ کمیٹیز جماعت اسلامی کے ساتھ, تو ان کے سامنے حقائق رکھ دیے جائیں گے. تو یہ ایک جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اگر دیکھیں, بات یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ نہ بڑھائے جاتے, میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں, ری بیسنگ نہ کی جاتی تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا. آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا تو آپ کی یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے یہ ڈاؤن گریڈ ہوتی. یہ ڈاؤن گریڈ ہوتی تو فلائٹ آف کیپٹل ہوتا, آپ کا روپیہ جو ہے وہ 280 پہ جو ہے وہ 350 پہ چلا جاتا. پھر یہ جو بجلی کے یونٹ ہیں یہ 30 روپے اور مہنگے ہو جاتے. تو یہ دیکھیں, ہمیں قابو کرنا ہے ان چیزوں کو, ہم قابو کر رہے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کہاں سے ریلیف نکلتا ہے. اور یہ ہمارا منشور ہے کہ ہم نے بجلی کے شعبے کے اندر بجلی کے ریٹس میں کمی لانی ہے, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. جو چائنا بھی فائنانس منسٹر اور پاور منسٹر گئے تھے اسی مقصد کے لیے گئے تھے, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ہی گئے تھے. تو ہر لحاظ سے آپ ہر شعبے میں جہاں آپ بات کریں گے, حکومت آلریڈی کسی کے کہنے کے بغیر پرائم منسٹر کی ہدایت پہ کام کر رہی ہے. میں تھوڑا سا ثاقب صاحب اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ ضرور کروں گا اور اس کو ریٹریٹ کروں گا. جہاں پہ دیکھیں, بات آپ نے کہا, اوبیسلی حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ بجلی کے بل دینا مشکل ہے کیونکہ مہنگائی ہے, اور اس کے ویریس جو فیکٹرز تھے, کیونکہ وہ اب ڈسکشن ہوئی یہاں پہ ڈیٹیل میں, آپ نے دیکھا یہاں پہ پرائم منسٹر کے جو انیشیٹو ہے اس کو دیکھیں سراہنا چاہیے. اور جولائی, اگست, سپتمبر کے 3 ماہ کے جو بل ہیں, پروٹیکٹڈ یا نان پروٹیکٹڈ جو کنزیومرز ہیں, جو کہ 84% ہیں ڈومیسٹک کنزیومرز آپ کے پاکستان میں, اس کے لیے انہوں نے 50 بلین جو ہے فنڈ, اسپیشل فنڈ مختص کیا ہے, جس میں
جو یہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے، جو کہ میجورٹی آف جو لوگ ہیں یہ اسی یوزرز یا اسی بریکٹ میں آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی پیدا کی جائے گی اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. تو آپ جولائی کا جب بل آئے گا اس میں خاطر خواہ آپ کمی دیکھیں گے کہ یہ پرائم منسٹر کے اقدام کی وجہ سے اس جولائی اگست، کیونکہ یہ 3 مہینے بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے جو سبسڈی دی گئی ہے، جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی بل میں کمی آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوشچن ہے تو میں تھوڑا سا اس کو کلوز کر دوں. آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی بولیں. شاہ محمد صاحب. جی میرا سوال یہ تھا کہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، ان کے مطالبات ہے، اس میں میرے مطالبات ہے کہ حفظ نے کہا کہ شاہی اخراجات حکومت کی بیروکریٹس گزرا کی رضا سے گاڑی استعمال کرتی 47، اس پہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو سوچ لی کہ ان شاہی اخراجات کو کم کیسے کیا جائے؟ جی بالکل شاہ محمد صاحب، بالکل یہ اس پہ ڈے 1 سے پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ آسٹیریٹی میجرز جو ہیں، جو کفایت شاری کے میجرز ہیں، وہ ان پلیس ہیں. وزیر اعظم صاحب خود دیکھیں نا، اب بات تو خود احتسابی کی ہے اور اپنے سے ہی عمل یہ شروع کرنا انسان کو پڑتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے نہ تو کوئی مرات لیں، نہ ہی انہوں نے تنخواہ لی. وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو الحمدللہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. وہ اگر پرائم منسٹر آفس کا خرچہ بھی چلاتے ہیں تو وہ خود چلاتے ہیں. اور یہ تمام تر وزراء جتنے کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا. اس کے علاوہ اگر عمران صاحب آپ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ ریسنٹلی اس پہ جو ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ ہے اس پہ تو بہترین کام ہو رہا ہے. 2 ہائی لیول کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور آنے والے چند ہفتوں میں اس کی جو سفارشات ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا. اکانومی پہ، انٹرنیشنل ٹریول اکانومی پہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی لگژری گاڑیاں استعمال نہیں ہو رہی وزراء کی طرف سے، کوئی لمبی چوڑی اسکارٹ نہیں استعمال ہو رہی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو اس چیز کے اوپر پہلے ہی کام ہو رہا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی منسٹرز کو اور ایم این ایز کو مفت بجلی ملتی ہے. کوئی مفت بجلی نہیں ملتی. سب اپنا پورا بل ادا کرتے ہیں، جو نارمل ریٹ ہیں انہی پہ ہی ادا کرتے ہیں. منسٹرز انکلیو ہیں وہاں بھی وہی نارمل بجلی کے بل آتے ہیں. تو دیکھیں جو ان کی باقی بھی جو ان کی گزارشات ہیں وہ ساری وہ ٹھیک ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ بجلی کے ریٹ کم ہو، لیکن ان کو کیسے کم کرنا ہے وہ کوئی پریکٹیکل فارم میں ہونی چاہیے نا چیز. ہوائی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے. تو ہم حقائق میں رہتے ہوئے، اس جو دنیا کے حقائق ہیں، جو ملک کے معاشی حقائق ہیں، ان میں رہتے ہوئے بہترین سلوشن پہ ہم نے جانا ہے. وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے آخری جو آپ کو میں اس پہ کروں، بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. اصل جو مقصد تھا وہ آج کی اس پریسر کا، ایک تو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے کہ معیشت میں کس طرح بہتری آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک مخصوص جماعت جو کہ بار بار صرف اور صرف ان کا روز اول سے جو یو ٹرن لینے کا وتیرہ ہے وہ عوام کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ رکھنا تھا اور بتانا تھا کہ جب انہوں نے زور زبردستی کر کے دیکھ لی، ملک کو نقصان پہنچا کے دیکھ لیا، ملک کے تعلقات خراب کر کے دیکھ لیے، دیگر جو چیزیں ہیں وہ تمام تر انہوں نے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے. اب جو ہے یہ منت ترلے پہ آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ جمہوری جماعت نہیں ہے اور پاکستانی عوام اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے نہ تو جمہوریت کا دور اور کوسوں دور اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ جمہوری جماعت ہو تو یہ جمہوریت پسند اگر ہو تو اس کو جمہوری جماعتوں سے، پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے. اگر پاکستان کی پولیٹیکل سفیر میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے تھے تو آبویسلی سیاسی جماعتیں ہی ہیں. پارلیمنٹ یہ ہے جہاں پہ آ کے بات ہو سکتی ہے. جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں وہاں سے یہ سہولت میسر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.